بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، آج ہم آرٹیکل 13 اور آرٹیکل 14 قانون شہادت آرڈر کی اسٹڈی کریں گے. اس سے پہلے ہم کلائنٹ اور ایڈوکیٹ کے درمیان جو کمیونیکیشنز ہیں، پریویلیج کمیونیکیشنز، اس کے بارے میں دیکھ چکے ہیں. آرٹیکل 13 جو ہے وہ پیورلی ہے وٹنسز کے بارے میں، کہ وٹنس کو کیا پریویلیج حاصل ہوگی، اور یہ بیسیکلی ایسی پروویژنز اس لیے انکارپوریٹ کی جاتی ہیں کہ لوگ گواہی دینے میں انکمفرٹ یا ہچکچاہٹ یا بودریشن نہ فیل کریں اور گواہی کے حصول میں آسانی رہے. آرٹیکل 13 قانون شہادت آرڈر کی لینگویج یہ ہے: No witness who is not a party to a suit shall be compelled to produce his title deeds to any property or any document in virtue of which he holds any property as pledgee or mortgagee, or any document the production of which might tend to criminate him, unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deeds or some person through whom he claims. ذرا تھوڑا سا اس کا انالیسز کر لیتے ہیں اس پروویژن کا. اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے نو وٹنس. اس میں نو پرسن کا ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آرٹیکل کے تحت پروٹیکشن صرف وٹنس کو حاصل ہوگی جو کورٹ میں شہادت دینے کے لیے آتا ہے. اور دوسری اس کی جو کنڈیشن ہے اس پروٹیکشن کے حصول کی، وہ نیکسٹ سینٹینس میں ہے: نو وٹنس ہو از ناٹ اے پارٹی ٹو اے سوٹ شیل بی کمپیلڈ. یعنی کہ وہ شخص ایسا ہو، وٹنس ایسا ہو جو کہ خود پارٹی نہیں ہے اس سوٹ یا پروسیڈنگ کا، تو پھر اس کو یہ پروٹیکشن حاصل ہوگی. اگر ایک ایسا شخص جو اسی کیس میں پارٹی بھی ہے اور وہی بطور وٹنس بھی پیش ہوتا ہے، تو پھر اس کو یہ پروٹیکشن حاصل نہیں ہوگی. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ پروٹیکشن کس چیز کے بارے میں ہے. پروٹیکشن حاصل ہے کہ اس شخص کو جو بطور گواہ پیش ہو رہا ہے اس کو کسی اپنی پراپرٹی کی ملکیت کی دستاویزات، یا اگر اس کے پاس کسی کی پراپرٹی پلیج ہے، یا اس کے پاس کسی دوسرے شخص کی پراپرٹی مارگیج ہے یا رہن ہے، تو ایسی تمام دستاویزات جو ملکیت، اونر شپ کی ثبوت کے طور پہ اس کے اپنے پلیجی ہونے کے شکل میں یا مارگیجی ہونے کی شکل میں اس کے پاس ہیں، یا ایسی دستاویزات جو اگر وہ پیش کرے تو وہ اس کو کریمینیٹ کریں، یعنی کہ اس کا اپنا کوئی جرم ظاہر ہوتا ہو. ایسی جو دستاویزات ہیں وہ اس کو مجبور نہیں کیا جا سکے گا کہ وہ پیش کرے. جو اصول اس میں وضع کیا گیا ہے اس کی جو ایکسیپشن ہے وہ ہے unless he agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deeds or some person through whom he claims. یعنی کہ ایسی ایک صورتحال کو واضح کیا گیا ہے کہ ایسی شکل ہو سکتی ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس گواہ سے ایسی دستاویزات پروڈیوس کروائی جائیں کورٹ میں، اس شخص کے ساتھ اس گواہ نے قبل ازیں تحریری معاہدہ کیا ہو کہ بھائی جب آپ کہیں گے میں یہ پروڈیوس کر دوں گا. ایسی صورتحال کی مثال دیکھ لیتے ہیں. سیکشن 55 سب سیکشن 3 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے تحت ایگریمنٹ کی ایک ایسی شکل ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص پراپرٹی خریدتا ہے اور ساری قیمت ادا کر دیتا ہے، تو جو سیلر ہے، جو وینڈر ہے، بیچنے والا، وہ قانوناً پابند ہے کہ اس پراپرٹی کی اصل دستاویزات جو اس کو مالک ظاہر کرتے ہیں اور اس کے نام رجسٹرڈ ہیں، وہ اس خریدار کے حوالے کر دے
جس نے اس کو اس پراپرٹی کی ساری قیمت ادا کر دی ہے. لیکن دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اگر خریدار ساری قیمت ادا نہیں کرتا، جس کو بیانہ کہتے ہیں، کہ وہ کچھ ایڈوانس دے دیتا ہے اور باقی ایک ڈیٹ مقرر ہو جاتی ہے کہ جی فلاں ڈیٹ تک باقی کی رقم ادا کر کے تو یہ رجسٹرڈ بیع نامہ کروا لے گا، تو وہ پھر جو سیلر ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس ڈیٹ کے آنے تک اور وہ جو ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے میٹیریلائز ہونے تک یا کمپلیٹ ہونے تک، فل پیمنٹ کی وصولی تک، وہ اصل جو دستاویزات ٹائٹل ڈیڈز ہیں جو اس کا ثبوت ملکیت ہے وہ خریدار کے حوالے نہ کرے. تو ایسی صورت میں خریدار اس سے معاہدہ کر سکتا ہے تحریری کہ جی آپ میرے حوالے نہیں کرو یہ ٹائٹل ڈیڈز، لیکن اگر یہ جو بیانے اور سیل کا پروسیڈنگز مکمل ہونے کے درمیان کا ٹائم ہے، اس دوران اگر کسی قانونی کارروائی کے لیے ان ٹائٹل ڈیڈز کو پروڈیوس کرنے کی ضرورت پڑی تو آپ وہ پروڈیوس کرنے کے پابند ہوگے. یہ وہ شکل ہوگی جس کے بارے میں آرٹیکل کی لینگویج میں لکھا گیا ہے کہ unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deeds or some person through whom he claims. some person through whom he claims کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں ایگریمنٹ جس شخص نے کیا، پارشل پیمنٹ کی، وہ کسی مختار کے تھرو کاروائی کرتا ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے لیگل ایئرز کو ضرورت پڑتی ہے کہ یہ پروڈیوس کروائیں ایسے شخص سے ٹائٹل ڈیڈز، تو یہ ایسے اشخاص ہیں کہ جو اس شخص کے تھرو کلیم کرتے ہیں جس کے ساتھ کہ ایسا تحریری ایگریمنٹ ہوا. اس میں جو ایسے گواہ کو دستاویز کرنے پر مجبور نہ کرنے کے الفاظ ہیں کہ اس کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر گواہ خود ایسی دستاویز پیش کرنا چاہے تو اس کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کو روکا جا سکے کہ جی وہ پیش کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. الفاظ صرف یہ ہیں کہ اس کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا، اس کو اگر وہ از خود سے پیش کرنا چاہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اب اس پریویلیج کو جو گواہ کو حاصل ہے، پریویلیج کو کلیم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پریویلیج کلیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی کہے یا کورٹ یہ کہے کہ جی ایسی دستاویز پیش کرو، تو وہ بیان الفی دے گا کہ یہ دستاویز جو پیش کرنے کے بارے میں مجھے کہا جا رہا ہے یہ میری ٹائٹل ڈیڈز ہیں، یا یہ اس ڈیڈ کے تحت میں مارگیجی ہوں یا پلیجی ہوں اور مجھے یہ پروٹیکشن حاصل ہے آرٹیکل 13 قانون شہادت آرڈر کے تحت، یا مجھے کرمینیٹ کرتی ہیں، تو مجھے ایسی دستاویزات پیش کرنے پر کمپیل نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ ایفیڈیوٹ دے گا جس کے بعد اس کو یہ پریویلیج جو ہے وہ ایڈوانس کر دی جائے گی. ایک اور صورتحال اس میں ہو سکتی ہے، بلکہ ہو نہیں سکتی، یہ ہے، اس کی لینگویج ہے لا کی آرٹیکل 13 کی، اور وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایسی شکل میں ہے کہ جب وہ صرف اس کے ریلیٹڈ ہو. یہاں یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ نوٹ کی جائے کہ لکھا گیا ہے No witness who is not a party to a suit shall be compelled to produce his title deeds. اب اگر وہ شخص کسی اور کے ساتھ کو شیئر ہے اور دوسرے بھی مالکان ہیں تو پھر وہ یہ صرف نہیں کہا جا سکتا کہ یہ his title deeds ہیں. پھر ایسی دستاویز جس میں وہ بھی مالک ہے اور دوسرے بھی مالک ہیں، وہ اس دستاویز کے حوالے سے اس گواہ کو کوئی پروٹیکشن جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی اور اس کو کمپیل کیا جا سکے گا کہ ایسی دستاویز جو ہے وہ کورٹ میں پروڈیوس کرے. نیکسٹ یہ ہے کہ یہ آرٹیکل صرف گواہ کی پروٹیکشن کے لیے رادر گواہ کی سہولت کے لیے اور اس کو انڈیو یا بلا وجہ ٹینشن سے بچانے کے لیے یہ آرٹیکل انکارپوریٹ کیا گیا ہے. گواہ کے پاس جو اس کے اپنے ملکیت کے دستاویزات یا جو دیگر ذکر جن دستاویز کا ذکر ہے اس کو تو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ضرور پیش کرے، کمپیل نہیں کیا جا سکتا،
لیکن کسی بھی فریق کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہی دستاویزات یا ان دستاویزات میں جو ایگریمنٹ ہے یا جو ٹرانزیکشن ان دستاویزات میں موجود ہے ان کو سیکنڈری ایویڈنس کے ذریعے یا کسی دوسرے سورس سے وہ پروو نہ کر سکے. یہ تمام فریقین کے پاس پوری اجازت ہے کہ وہ دستاویزات جن کے تحت گواہ کو تو پروٹیکشن حاصل ہے کہ اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ تم اپنی لے کے آؤ دستاویزات، لیکن فریقین اس کو سیکنڈری ایویڈنس یا ادر سورس سے ثابت کرنے کے لیے پوری طرح آزاد ہیں. اب آرٹیکل 14 قانون شہادت آرڈر آرٹیکل 13 کا ہی آف شوٹ ہے. اس کی لینگویج کلیئر ہے، صرف اس کو ایک دفعہ پڑھنا ہی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کافی ہوگا. آرٹیکل 14 ہے، اس کی ہیڈنگ ہے پروڈکشن آف ڈاکومنٹس which another person having possession could refuse to produce. آرٹیکل کی لینگویج: No one shall be compelled to produce documents in his possession which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession, unless such last mentioned person consents to their production. سمپل ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کے قبضے میں کوئی دستاویزات ہیں اور وہ دستاویزات اگر کسی دوسرے شخص کے قبضے میں ہوتی تو اس دوسرے شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ پروڈیوس کرے، تو پھر جس شخص کے قبضے میں وہ ہیں اس کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکے گا کہ وہ ان کو پروڈیوس کرے، انلیس تا وقتے کہ وہ دوسرا شخص جس کو وہ پریویلیج حاصل تھی کہ اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا پروڈیوس کرنے کے لیے، وہ شخص جب تک اجازت نہ دے دے پہلے شخص کو کہ ہاں تم پروڈیوس کر دو، اس وقت تک اجازت اس کو نہیں ہوگی پروڈیوس کرنے کی پہلے شخص کو کہ وہ پروڈیوس کر دے، اور اس کو مجبور نہیں کیا جا سکے گا. اس کی شکل 99% کیسز میں یہی ہے کہ کسی کے پاس وہ اسی شخص کے بہاف پہ پڑی ہوں ڈاکومنٹس ایز اے ٹرسٹ امانت کے طور پہ پڑی ہوں، جس میں لائر ہو سکتا ہے، جس میں کوئی ملازم ہو سکتا ہے، جس میں کوئی ایجنٹ ہو سکتا ہے، کہ ٹائٹل ڈیڈز ہیں کسی کی، وہ اس کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا آرٹیکل 13 کے تحت کہ وہ اپنی ٹائٹل ڈیڈز بطور گواہ پیش کرے، یا اس کو یہ آرڈر کیا جا سکے کہ جی وہ ٹائٹل ڈیڈز آپ کورٹ میں پروڈیوس کرو. اس شخص کی دستاویزات اگر کسی دیگر کے پاس موجود ہیں تو پھر اس شخص کو بھی کمپیل نہیں کیا جا سکے گا کہ وہ ان کو پروڈیوس کرے. تو آج کی اسٹڈی میں ڈیئر ویورز ہم نے آرٹیکل 13 اور 14 قانون شہادت آرڈر دیکھا. اگلے سٹنگ میں آرٹیکل 15 آف قانون شہادت آرڈر کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. اللہ